بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایک ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کی اور وہاں سے تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا مکمل درخت تیار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹکا اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ گائے اور اسے ایمان لے آنا پڑے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لایا اور خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو درکنار، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی مقام مقررہ پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھوں سے لدا ہوا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی، تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ مرقوم ہے کہ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکل ہے، اسے سکل بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو نام یاد نہ بھی ہو تو آپ اسے بے دانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص نباتیات باٹنی کے ماہرین یہ بھی سوچیں گے کہ جب سکل کھجور میں گٹھلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سالوں سے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدغم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، یہ تو تھی ہماری چھوٹی سی کاوش سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنے کی۔ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیوز اور دوسری سبق آموز اسلامی واقعات کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔